قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سربہ سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی، آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری رات متھا مارا، ساری رات شب بیداری کی، ساری رات میں ایک منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت گئی رات۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے، آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی، یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں،
ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو، تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کے وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی، دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ باپ قربان ہو جائے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا، شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا، پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا، پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے۔ دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا، یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے۔ صحابی رو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر۔ کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم، جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے، عظمتیں نرالی ہیں، کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی صدقہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی، ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے۔ اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں۔ کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں۔ معصوم بچہ کہتا ہے قائد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا۔ کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے۔ قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں۔ کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی۔ اللہ، آج لوگ مدینے والے سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا ہے؟ کبھی
اور مسلمانوں پاکستان کے باشندوں طرح شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا۔ ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں۔ کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گا۔ فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی، میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو، ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں، میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی، میں نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو صحابی کے ساتھ جائے گی۔ تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا۔ اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خبردار مائز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ او لوگو، مائز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، دل آدمی کا کہتا ہے، او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی، نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا۔ ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آپ کیا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، انی قد ہلکت، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی،